السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کو سٹوریز پسند آ رہی ہوں گی، ہے نا؟ تو آپ لوگ نے مجھے اپنی فیڈ بیک بھی دینی ہے کہ آپ کو میری یہ سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بچوں، کیسے جا رہے ہیں اسکول کے دن؟ ہوم ورک تو خوب مل رہا ہے نا، یا کم کم مل رہا ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، اچھے سے خوب انجوائے کریں۔ چلیں اب ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں۔ سٹوری کا نام ہے بچپن کی یاد۔ ہے بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری۔ تو جی، ایک تھا پودنا اور ایک تھی پودنی۔ پودنا جو ہے وہ چڑا تھا اور پودنی تھی چڑیا۔ دونوں ہنسی خوشی ایک راجا کے کھیت میں اس کے قریب واقع ایک درخت پر رہا کرتے تھے۔ پودنا تو ادھر ادھر سے دانا دن کا چگ لیتا تھا، جبکہ پودنی کچھ نفاست پسند تھی، بڑی صفائی پسند تھی۔ اس وجہ سے پودنی دانا لینے راجا کے کھیت میں جایا کرتی تھی۔ اس عادت پر پودنے کو بڑا غصہ آتا اور وہ پودنی کو ڈانٹا کرتا کہ تو راجا کے کھیت میں دانا نہ چگا کر۔ اس بات پر پودنی نے پودنے کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں تو راجا کے کھیت سے ہی دانا کھاؤں گی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ راجا اپنے کھیتوں کا معائنہ کرنے آیا تو اس کے درباریوں نے راجا کو شکایت لگائی کہ دن بہ دن کھیت کی فصل خراب ہو رہی ہے۔ راجا نے وجہ پوچھی تو درباریوں نے کہا کہ ایک پودنی ہے جو اس کھیت میں دانا چگنے کے لیے آتی ہے اور اسی لیے فصل خراب ہو رہی ہے۔ اس پر راجا نے غصے سے کہا کہ اس کمبخت پودنی کو پکڑ کر پنجرے میں بند کرو اور میرے محل میں رکھ دو۔ پودنی روزانہ کی طرح صبح دانا چگنے اپنے گھونسلے سے نکلی اور راجا کے کھیت میں جا کر دانا چگنے لگی۔ یہ دیکھ کر راجا کے ملازموں نے پودنی کو پکڑا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کو راجا کی بیڈ روم سے جو بالکنی تھی وہاں پر جا کر لٹکا دیا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، لیکن پودنی کا کچھ پتہ نہ تھا، اور پودنا انتظار میں کبھی ایک ڈال تو کبھی دوسری ڈال پر چکر لگاتا کہ شاید اب پودنی آ جائے۔ لیکن پودنی جب رات گئے تک واپس نہیں آئی تو پودنے نے سوچا کہ ہو نہ ہو پودنی ضرور دانا چگنے راجا کے کھیت میں گئی ہوگی اور اسے راجا کے آدمیوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو پودنے نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا کہ یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مجھے راجا سے اپنی پودنی کو چھڑوانا ہوگا۔ اب پودنے کے سامنے ایک لمبا سفر تھا جو وہ اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے کچھ سرکنڈے اکٹھے کیے، یعنی بیمبوز، اور ایک گاڑی بنائی اور اس میں 2 مینڈک آگے جوت کر سفر کے لیے تیاری پکڑی۔ ابھی پودنا رستے میں تھا کہ اسے ایک بلی نظر آئی۔ بلی نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ میاں پودنے کہاں چلے؟ اس پر پودنے نے غصے سے جواب دیا، سرکنڈے کی گاڑی میں 2 مینڈک جوتے جائیں، راجا مارے پودنی، ہم لڑنے مرنے جائیں۔ یہ سن کر بلی کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگی، میاؤں، میاں پودنے مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس بات پر پودنے میاں بہت خوش ہوئے اور جھٹ سے کہا کہ گھس گھس میرے کان میں گھس، اور بلی میاؤں میاؤں کرتی پودنے کے کان میں جا کر بیٹھ گئی، اور پودنے میاں پدم پدم بھائی پدم پدم کہتے ہوئے راستہ طے کرنے لگے۔ جب پودنے میاں کچھ اور آگے چلے تو انہیں چونٹیوں کی ایک قطار نظر آئی۔ اس قطار میں سے ایک چونٹی نے پودنے میاں سے پوچھا، پودنے میاں کہاں چلے؟ اس پر پودنے میاں نے غصے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سرکنڈے کی گاڑی میں 2 مینڈک جوتے جائیں، راجا مارے پودنی، ہم لڑنے مرنے جائیں۔
चूंटियों ने जब ये सुना कि बेचारी पूदनी को राजा ने अपने महल में कैद कर रखा है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पूदने से कहा, मियाँ पूदने, हमें भी साथ ले चलो। पूदने मियाँ ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये सुनना था कि सारी चूंटियाँ सी 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 करती पूदने के कान में जाकर बैठ गईं और पूदने ने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। अब जब पूदने मियाँ कुछ आगे चले तो एक दरिया रास्ते में आ गया। पूदने को देखकर दरिया ने पूदने से पूछा, भाई पूदने, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर पूदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडे की गाड़ी में 2 मेंढक जूते जाएं, राजा मारे पूदनी, हम लड़ने मरने जाएं। ये सुनकर दरिया ने गुस्से में पूदने से कहा, मियाँ पूदने, मुझे भी साथ ले चलो। ये सुनकर पूदने मियाँ बहुत खुश हुए और कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये सुनकर दरिया शड़र शड़र करता पूदने मियाँ के कान में घुसकर बैठ गया और पूदने मियाँ पुदम पुदम भई पुदम पुदम कहते हुए बाकी का सफ़र तय करने लगे। चलते चलते पूदने मियाँ राजा के महल के दरवाजे पर पहुँचे तो पूदने को देखकर राजा के महल के चौकीदार हंसने लगे। ये देखकर पूदने को गुस्सा आया और महल के चौकीदार से कहने लगा, जाओ और अपने राजा से कह दो कि मेरी पूदनी को रिहा कर दे, वरना मैं इसे तबाह कर दूंगा। ये सुनकर तो चौकीदार और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और पूदने का मजाक उड़ाने लगे। फिर अपने राजा के पास जाकर उन्होंने ये सारी सूरत हाल बताई। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया कि इतना सा पूदना और मुझ जैसे राजा से लड़ने आया है। इसने चीखते हुए कहा, जाओ और इस हकीर पौधे को हमारे मुर्गी खाने में बंद कर दो। मुर्गियां इस कमबख्त पूदने को ठूंगे मार मार कर हलाक कर देंगी। ये सुनकर राजा के मुलाजमों ने पूदने को मुर्गी खाने में कैद कर दिया। जब रात हुई तो पूदने ने आवाज़ लगाई, ए मानो बिल्ली, लेकर अब अल्लाह का नाम, शुरू करो तुम अपना काम। ये सुनकर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई पूदने के कान से निकल गई। पहले तो बिल्ली ने खूब दावत उड़ाई और फिर जो मुर्गियां बाकी बची इन्हें पंजे मार मार कर अधमुआ कर दिया। फिर पहले की तरह मानो बिल्ली पूदने मियाँ के कान में जाकर बैठ गई और पूदने मियाँ सुकून से एक तरफ लेट कर सो गए। सुबह जब राजा के मुलाजिम पूदने की लाश लेने आए, यानी डेड बॉडी लेने आए, तो ये देखकर वो बहुत हैरान हुए कि सारी मुर्गियां मरी हुई हैं। वो भागे भागे राजा के पास पहुंचे और राजा को सारी सूरत हाल बताई। ये सुनकर राजा गुस्से में आग भगोला हो गया और चीखते हुए बोला कि आज इसे हाथी खाने में बंद कर दो, सुबह इसको कुचला हुआ देखकर मज़ा आएगा। मुलाजमों ने पूदने को पकड़कर हाथी खाने में बंद कर दिया। जब रात हुई तो पूदनिया मियाँ उठे और कहने लगे, अरे चूंटियों, लेकर अब अल्लाह का नाम, शुरू करो तुम अपना काम। ये सुनकर चूंटियाँ पूदने के कान से निकली और हाथियों को सूंड में घुसकर खूब खूब काटना शुरू किया। सारे हाथी तकलीफ से मर गए। ये देखकर पूदने मियाँ एक कोने में जाकर मज़े से सो गए। सुबह जब राजा के मुलाजिम पूदने की कुचली हुई लाश लेने आए तो ये देखकर खौफज़दा हो गए कि सारे हाथी मरे पड़े हैं और पूदना एक कोने में मज़े से सो रहा है। वो भागे भागे राजा के पास पहुँचे और ये सारा किस्सा सुनाया। राजा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इस हकीर पौधे को आज मेरी बेडरूम में बंद कर दो, मैं सुबह खुद इसकी गर्दन काट कर हलाक कर दूंगा। रात हुई तो राजा अपने तमाम कामों से फारिग होकर
اپنے بیڈ روم میں آیا اور پودنے کو دیکھ دیکھ کر اس نے اپنی تلوار خوب تیز کی اور اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ رات بہت جب گہری ہو گئی تو پودنے میاں نے سر سر کر کے کہا، اے دریا بھائی، لے کر اب اللہ کا نام، شروع کرو تم اپنا کام۔ یہ سن کر دریا شر شر کرتا ہوا پودنے کے کان سے نکلا اور سارے محل میں پانی بھرنے لگا۔ راجا کے سارے ملازم خوف زدہ ہو کر چیخنے لگے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دریا اور ملازموں کا شور سن کر راجا کی آنکھ کھل گئی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پانی تو اس کے بیڈ کے اوپر چڑھ چکا تھا اور آہستہ آہستہ اتنا پانی ہوا کہ راجا اس میں ڈوبنے لگا اور چیختے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ یہ دیکھ کر پودنا ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام۔ راجا خوف زدہ ہو کر کہنے لگا، پودنے میاں مجھے معاف کر دو، میں اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا اور میں تمہاری پودنی کو چھوڑ دوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ پودنے نے خوب تسلی کے بعد دریا کو کان میں جانے کا کہا اور سارا دریا پودنے کے کان میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو راجا نے ملازموں کو حکم دیا کہ پودنی کو رہا کرو اور عزت اور احترام سے اسے اور پودنے میاں کو ان کے گھونسلے میں چھوڑاؤ اور آئندہ کبھی بھی انہیں کھیت میں دانا چگنے پر کچھ نہ کہا جائے۔ اور یوں یہ سارا قصہ تمام ہوا۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، ہے نا مزے کی کہانی؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔